ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین کرام، خاکسار ایک سیریل میں قرآن کریم سے نبوت کے جاری رہنے کے ثبوت پیش کر رہا ہے. وہ علماء جو یہ عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں بھر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں اور ایک عرصہ سے ڈال رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، جبکہ یہ عقیدہ قرآن کریم کے صریح خلاف ہے اور یہ عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے بالکل خلاف ہے. قرآن کریم کی متعدد آیات سے میں نے آپ کی خدمت میں بہت سے دلائل پیش کیے. علماء کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک آیت بھی ایسی ہو جو اس بات کا قطعی ثبوت ہو جس میں کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، اور آیت خاتم النبیین کا جو سورہ احزاب کی ہے اس کا جو ترجمہ اور مفہوم آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اس کی تائید میں قرآن کریم سے کوئی ایک آیت تو پیش کرو. کوئی آیت پیش نہیں کرتے، لیکن اعتراضات کرنے کے لیے ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے اعتراض کرتے ہیں، اور جہاں اور جس کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا ان پروگراموں میں، حملہ وہاں کیا جاتا ہے. میں نے اپنے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں اس میں میں نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا، لیکن جو مخالفین ہیں وہ زبان درازی کرتے ہیں اور سیدھا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے اوپر حملہ کرتے ہیں. کیا قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے؟ آپ سے قرآن سے دلیل مانگی جا رہی ہے، آپ سے بات قرآن کریم سے کی جا رہی ہے. بعض بڑے بڑے اعتراض کر دیتے ہیں، کسی زیر زبر کا آگے پیچھے ہو جانا کسی جگہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی. اس پر اعتراض، ان کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو جائیں ان کو کہیں جا کے قرآن پڑھیں. بھئی ٹھیک ہے، آپ لوگ قرآن جانتے ہیں نا، آپ حافظ ہیں، آپ قاری ہیں، آپ عالم ہیں، سب کچھ آپ ہیں. قرآن کریم سے ایک آیت تو نکال کے لائیے. ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، صحیح، وہ تو اذان میں بھی اشہد ان لا الہ پڑھا کرتے تھے. یہودیوں نے کون سا اعتراض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیا جو آپ نہیں کرتے؟ سارے اعتراضات آپ کرتے ہیں. جو بات چل رہی ہے اس کا جواب لائیں. اگر آپ لوگوں کے پاس قرآن کریم سے کوئی ایک بھی دلیل ہے جو آپ کے موقف کی تائید کرتی ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نکالیے قرآن کریم میں سے ایک آیت جہاں یہ لکھا ہو کہ آپ آخری نبی ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، لائیے قرآن کریم سے کوئی ایک آیت جس کا مطلب یہ ہو اور معنی یہ ہو کہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں اور آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں. لائیے قرآن کریم سے کوئی ایک آیت جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے ہیں. نبوت تو ایک انعام ہے
جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے نتیجہ میں اور آپ کی اتباع کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، آپ اس نعمت کو روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یاد رکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ ہمیشہ اپنا عمل دکھاتی ہے اور قیامت تک دکھاتی رہے گی، یا آپ اس کے برعکس ایسے دلائل پیش کر دینا کہ ہاں اب یہ عمل خدا کا جو ہے وہ رک چکا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 12 ہے، اگر بسم اللہ کو شمار کر لیا جائے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، بس یاد رکھو کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا اس کا ہدایت پانا اسی کی ذات کو فائدہ دے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو اس ہدایت کو رد کر کے گمراہ ہوگا اس کا گمراہ ہونا بھی اس کے نفس کے خلاف پڑے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے یا کسی پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتے مگر یہ کہ ہم پہلے رسول بھیج لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ علماء جب خدا کی پکڑ آتی ہے، جب زلازل آتے ہیں، جب ٹڈیوں کا عذاب آتا ہے، جب ان کی فصلیں برباد ہوتی ہیں، جب یہ طوفانوں میں گھیرے جاتے ہیں، جب یہ سیلابوں سے ہلاک ہوتے ہیں، جب یہ خدا کی طرف سے آنے والی آفات سے ہلاک ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو یہ خود کہتے ہیں یہ خدا کا عذاب ہے، یہ خدا کا عذاب ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے مگر ہم پہلے اس میں رسول بھیج دیتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے آپ لوگوں نے؟ قرآن کریم کی یہ آیت صاف بتاتی ہے، اور ہمیشہ سے قرآن کریم کی اس آیت نے اپنا عمل دکھایا ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب آپ پر وہ ایمان لے آئی تو اس کے بالمقابل جو فرعون تھا، کیا اس پہ عذاب نازل نہیں ہوا؟ فرعون کے آنے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیوں عذاب نازل نہیں ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار کے نتیجہ میں فرعون کی ساری حکومت تباہ و برباد کر دی گئی اور اس کو پکڑا گیا اور اس کی قوم ہلاک کی گئی۔ حضرت لوط کا واقعہ دیکھ لیجئے، کب پکڑا اس قوم کو؟ جب انہوں نے اس نبی کا انکار کیا تو وہ قوم پکڑی گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھ لیجئے، خدا نے جو اس قوم کے اوپر لعنت ڈالی وہ کس بنا پر ڈالی؟ جنہوں نے ان کا انکار کیا تھا۔ کیوں ڈالی؟ اور اس لعنت کے تحت آج تک چل رہے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم نے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے دعا سکھا دی۔ ایک گروہ گمراہ ہو گیا، دوسرے ہدایت سے خالی ہو گئے، ضال ہو گئے، ایک مغضوب ہو گئے۔ یہ کس کے نتیجہ میں ہوئے؟ یہ نبی کے انکار کے نتیجہ میں ہوئے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب امام مہدی آئے گا، مسیح موعود آئے گا، تو اس وقت زمین میں سے ایک کیڑا نکلے گا جو لوگوں کو کاٹے گا اور ان کو کھائے گا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جو خدا کی طرف سے آنے والا امام مہدی اور مسیح موعود تھا، جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، جب آپ آئے اور آپ نے دعویٰ فرمایا تو آپ نے کتاب لکھی کشتی نوح، اس میں آپ نے لکھا کہ مجھے خدا نے آج رات دکھایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے سیاہ رنگ کے پودے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں۔ میں نے پوچھا ہے کس چیز کو؟ ان کا طاعون کے پودے ہیں جو چند ہی دنوں میں یہاں پھوٹنے والی ہے۔ خدا کا عذاب آیا۔
اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں تو اپنے بزرگوں سے ان کی کہانیاں پوچھ لینا کسی سے، 100 سال پہلے کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں جو زلزلے آئے، آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق آئے اور قومیں پکڑی گئیں، وہ معمولی بات تھی۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ ہوا کہ نہیں ہوا اس وقت واقعہ؟ جائیں کانگڑا دیکھیں، زلزلہ کانگڑا آج بھی مشہور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک زلزلے کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی اور کہا کہ اس میں چھوٹی جگہ بھی بڑی جگہ بھی سب گرا دی جائیں گی۔ وہ کانگڑا شہر جو بہت آبادی والا تھا، راجا کا محل وہاں بڑا مضبوط پتھروں کا بنایا ہوا محل ہے، آج بھی جا کے دیکھیں تو الٹا پڑا ہوا ہے، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ خدا کی طرف سے عذاب کب آتے ہیں؟ قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا کرتے مگر ہم پہلے ان میں رسول بھیج لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے اگر خدا کی طرف سے آنے والا کوئی نہیں آیا تو آج ساری قوم عذاب میں کیوں مبتلا ہے؟ کون سا ملک ہے جہاں پر آپ امن سے ہیں؟ کون سا علاقہ ہے جہاں آپ خوشی سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کس ملک میں آپ کو سکون حاصل ہے؟ ایک ملک کا تو نام لیجئے، کہیں پر بھی نہیں۔ مختلف قسم کے عذاب مختلف صورتوں میں اس وقت قوم پر نازل ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا جو اگر عذاب دیکھا جائے تو وہ ان علماء کا اپنا خود پیدا کرتا ہے کہ ان لوگوں نے تو کسی کو مسلمان رہنے ہی نہیں دیا۔ ایک مولوی اٹھتا ہے وہ دوسرے فرقے کو کہتا ہے یہ کافر، وہ اٹھتا ہے تیسرے فرقے کو کہتا ہے یہ کافر، ایک دوسرے کو کفر کی بھٹی میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ یہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں ان کو اسلام میں داخل کرتے۔ ان لوگوں نے تو کفر کی بھٹیاں کھول رکھی ہیں، کفر کے کارخانے کھول رکھے ہیں، جس طرح کا چاہو اس طرح کا فتویٰ ان سے لے لو۔ تو کیا خدا کا عذاب نازل نہیں ہوگا کہ ایک آنے والے کا انکار کر کے آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ خدا کی گرفت سے بچ جاؤ گے؟ قطعاً نہیں بچ سکتے، اور خدا کی طرف سے عذاب کبھی نہیں آیا کرتا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی کسی قوم کو نہیں پکڑتے، کسی قوم پر ہم اپنا عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم ان میں اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کی گرفت ہو رہی ہے ساری دنیا میں، ملک بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، نسلیں ان کی تباہ و برباد ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی آ چکا ہے، اور اس کے انکار کے نتیجہ میں خدا کی گرفتاری ہوئی ہے۔ ورنہ قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ آپ لوگوں پر جو گرفت ہے وہ خدا کی طرف سے انکار کے نتیجہ میں ہے، اور اگر انکار کے نتیجہ میں نہ ہوتی تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کے یہاں بیان کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، مگر خدا نے اپنا ایک حتمی فیصلہ سنایا ہے یہاں پر کہ ہم کبھی کسی قوم کو نہیں پکڑتے مگر یہ کہ ہم پہلے اس میں اپنا رسول بھیج دیتے ہیں۔ تو اگر عذابوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے تو وہ اس وجہ سے جاری ہے کہ خدا کی طرف سے رسولوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور رسولوں کے انکار کے نتیجہ میں خدا کی گرفت کا سلسلہ جاری ہے۔
جو جو قومیں خدا کے آنے والے کے مرسل کا انکار کریں گی وہ عذاب میں مبتلا ہوں گی اور خدا ان کو ضرور پکڑے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت واضح طور پر اس بات کو پیش کرتی ہے کہ رسول جب آئیں گے تو عذاب آئے گا۔ یا یہ علماء بتا دیں کہ ہاں ہم پر کوئی عذاب نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور خوش ہیں، کیوں رونا روتے ہیں رات دن سٹیجوں کے اوپر چڑھ کر؟ کیوں خدا کی گرفت ہوتی ہے بار بار آپ لوگوں پر؟ اس کا مطلب ہے قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے یہ اپنی صداقت پیش کر رہی ہے کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، خدا کی طرف سے رسول آنے کی وجہ سے تو آپ لوگوں کو عذاب میں خدا نے مبتلا کیا ہوا ہے، اور جب تک آپ لوگ اس آنے والے پر ایمان نہیں لاؤ گے، یاد رکھو اسی طرح خدا کی گرفت تمہیں پکڑتی رہے گی اور ہلاک کرتی رہے گی، اور تم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی بھی امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنی زندگیاں نہیں گزار سکتے، اور خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ جو خدا کے آنے والے کا انکار کرتا ہے خدا کہتا ہے میں اسے پکڑا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ لوگوں کو عقل، سمجھ اور فراست عطا کرے، سمجھ عطا کرے، تاکہ قرآن کریم کی اس آیت کو وہ سمجھیں اور غور کریں کہ آخر یہ ہم پر جو ابتلا آئے ہوئے ہیں، آخر یہ جو ہم پر عذاب نازل ہو رہے ہیں، پے در پے عذاب نازل ہو رہے ہیں، کیا قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق خدا کی طرف سے کوئی رسول تو نہیں آیا؟ اگر آیا ہے تو ہم اس کو قبول کریں، اور آیا ہے یاد رکھیں اس کے انکار کے نتیجہ میں آپ لوگوں کی گرفت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان علماء کی بھی اور عوام کی بھی جو ہے وہ نظریں کھولے اور حق اور سچائی ان کے اوپر آشکار ہو، اور وہ اس خدا کی طرف سے آنے والے کو مانیں، تاکہ خدا کا یہ جو عذاب اس وقت ساری دنیا پر نازل ہوا ہے، خاص طور پر مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کریم کی علم کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا کرے، اور یہ جو بد عقائد قرآن کریم کی طرف غلط عقائد منسوب کیے جاتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو باز رکھے، اور حقیقی اور صحیح تعلیم جو خدا نے قرآن کریم میں دی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔